यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल पर आज का ये हमारा 72वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। और आज की इस मजलिस के अंदर जैसा कि हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम होता है और रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो भी सवाल जवाब मसले मुश्किलात जो भी आती हैं, कुरान और हदीस में उनका क्या हुक्म है, क्या मसला है, क्या हल है, उनके ताल्लुक़ से हम मसाइल को शरई मसाइल को सीखते हैं और जानते हैं। तो उसी सिलसिले की ये 72वीं कड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी लोगों को नफ़ा हो रहा है और तकरीबन हर हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आज के इतवार का सवाल जवाब भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बस आज की इस एक कड़ी के अंदर एक खुसूसी बात यह है कि आपको याद होगा काफ़ी वक्त पहले हमारे इस प्रोग्राम में मेरे वालिद मोहतरम जब यहाँ पर मुंबई में तशरीफ़ लाए हुए थे तो उनकी क़िराअत से हमारी इस मजलिस का आगाज़ हुआ था। क़िराअत काफ़ी लोगों को आप हज़रात को माशाअल्लाह पसंद आई, उसका बेहद तहे दिल से शुक्रिया। काफ़ी हज़रात के कमेंट आए थे कि जब आपके वालिद मोहतरम दोबारा आएँ तो उनकी क़िराअत हमें ज़रूर सुनवाइएगा। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी स्पेशल यही है कि मेरे वालिद मोहतरम आए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह आज के इस अपने हम प्रोग्राम की शुरुआत भी वालिद साहब की क़िराअत से ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और वालिद मोहतरम को मैं इस सिलसिले में दावत देता हूँ कि वो हमारी इस महफ़िल का, इस मजलिस का आगाज़ जो है वो तिलावत कलामुल्लाह से फ़रमाएँ, ताकि ये एक खैर व बरकत का ज़रिया भी बन जाए और जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर कुरान करीम को ऐसे ही तरतील के साथ में पढ़ने का शौक़ और जज्बा भी पैदा हो जाए और हम ऐसे ही कुरान करीम को उम्दा आवाज़ से, अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले बने, क्योंकि कुरान करीम में यही हुक्म दिया गया है वरतिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील से पढ़ो, बेहतरीन ठहर ठहर करके आराम से इत्मीनान से पढ़ें। तो कुरान करीम से बरकत हासिल करते हुए कुरान करीम को उम्दा आवाज़ में पढ़ने का एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए और आज की इस मजलिस को हम शुरू करते हैं वालिद साहब की तिलावत से। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो हमारी इस मजलिस का आगाज़, आज की इस महफ़िल का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से फ़रमाएँ। तो आप जो है सुनिएगा ध्यान से और फिर बताइएगा कि आपको क़िराअत कैसी लगी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मुहतरम सामिईन इकराम, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, हकीकत में जो मुफ्ती साहब ने फरमाया है दरअसल बात यही है कि ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम जितना भी खुशू और खुजू के साथ, दिल जमी के साथ पढ़ा जाए उतना ही ये अपनी तरफ खींचता है और उतनी ही इसमें जो है तबीयत के अंदर सुकून पैदा होता है। कुरान करीम अल्लाह की पाक मुक़द्दस बहुत बड़ी किताब है, जिसको आज अगर हम इंशाअल्लाह सही तरतील के साथ समझ कर पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनामात हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर मरहमत फरमाए। आप हजरात के सामने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत फरमाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون
आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। कुरान करीम वाकई ऐसी बाबरकत और अज़मत वाली किताब है कि जितना आदमी सुनता जाता है सुकून उसके दिल के अंदर उतरता जाता है। और कुरान करीम को इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोगों के लिए बाइस हिदायत और रहमत है, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से गुमराह हो जाते हैं। यकीनन कुरान करीम को सुनना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी गाने सुनने से हमको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो अच्छे अंदाज में किसी कारी की तिलावत को सुनिए, इसके अंदर सवाब भी है, और जो रूह को ताजगी मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो गाने बजानों में नहीं है। उनको सुनने से गुनाह होता है, आदमी के दिल में निफाक पैदा होता है। कुरान करीम को सुनने से सवाब मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह की इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, और पढ़ना तो और ज़्यादा इबादत का बाइस है। तो वाकई जब तक वालिद साहब तिलावत फरमा रहे थे तो दिल के अंदर एक अजीब सी जो है सुकून और कैफ व सुरूर की कैफियत चल रही थी दिल में। और मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवान साथियों से जिनको अल्लाह ने नवाजा है कि वो थोड़ी सी मश्क करके एक बेहतरीन कारी बन सकते हैं और बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम को तिलावत कर सकते हैं, कि दूसरे लोग उनको देखें और वो भी इस तरह की क़िराअत की मश्क कर सके और उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो, दाइया पैदा हो, और कल को वो भी लोगों के लिए एक मिसाल बन करके सामने आए। जी, तो वालिद साहब की क़िराअत से माशाल्लाह हमने अपने प्रोग्राम को शुरू कर लिया है। बरकत के लिए उम्मीद है कि आपको ये तिलावत पसंद आई होगी, और दुआ करें वालिद साहब के हक़ में कि अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे और लंबी हयाती दे, ताकि हमारे सरों पर हमारे बुज़ुर्गों का, बड़ों का साया ऐसे ही कायम व दायम रहे। क्योंकि जिनके सर पे बड़े नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी लाइफ कैसी होती है, क्या क्या मुश्किलात उनको झेलने पड़ती हैं, वो वही शख्स जानता है कि जो उन हालात से गुज़रा हो। तो बड़ों का होना भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। और ये भी है कि जब तक कि हमारे बड़े ज़िंदा रहते हैं तो उनकी खिदमत का मौका मिलता रहता है। कुरान करीम में है कि वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनके सामने आजिज़ी करो, उनके हक़ में दुआ करो, ताकि वो बंदे के अपने लिए माफ़ी और मग़फ़िरत का ज़रिया बन सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनकी खिदमत का हमें मौका मिल जाए। एक हदीस में फरमाया गया कि हुमा जन्नत का वो नार रुका, कि तेरे माँ बाप तेरे लिए या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। एक हदीस में फरमाया गया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, अब तेरा जी चाहे तो इताअत व फरमा बरदारी करके दरवाज़ा खोल ले, और चाहे तो नाफरमानी करके जन्नत का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर ले। तो इसलिए दुआ करें, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह हम सब के माँ बाप को कायम व दायम रखे, उनको अच्छी हयाती दे, सेहत दे, आफियत दे, लंबी उम्र दे। और आप लोग भी दुआ करें कि मेरे वालिद साहब जो है अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और ऐसे ही उनको बरकरार रखे, हमारे सरों पर उनका साया कायम रहे। तो चलिए अब अपना जो प्रोग्राम है, हमारा जो मकसद है सवाल जवाब का, वो सवाल जवाब जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस मजलिस के अंदर क्या क्या सवाल जवाब आए हैं। तो शुरू कर लेते हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा एक और दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पर हमारी शॉर्ट वीडियो रहते हैं और कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम उस पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो बराए करम उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप ज़रा उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके सब्सक्राइबर अभी कुछ 700 के आसपास कुछ हुए हैं और माशाल्लाह इस पर तो तकरीबन 80,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। तो आप ज़रा साथ दीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी चलिए आज के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अबुल फजल कासमी हैं, माशाल्लाह लिखा इन्होंने, जी जज़ाकल्लाह, आपको रिज़ा खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपके साथ भी लाइव प्रोग्राम करने वाला हूँ मुफ्ती साहब, और फिर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह कई सारी चीज़ों पे, कई सारी बातों पे। अच्छा, मैं इंशाल्लाह सभी हजरात के सवालों के जवाब दूंगा तरतीब वार, तो इंशाल्लाह सब के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा इत्मीनान रखें, यह ना सोचें कि यार मेरे सवाल कब तक जवाब नहीं आया है, तो जिसका सवाल पहले आया उसका पहले जवाब। तो तरतीब वार सभी सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या है, साहिब आलम कह रहे हैं अगर किसी आदमी की दाढ़ी उतर कर खाने की वजह से एक मुश्त से कम हो जाए तो उसका क्या हुक्म है। देखिए, दाढ़ी को बहुत सारे लोग दांतों में ऐसे दबा करके काटते रहते हैं, ये बुरी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। और उसको काट काट करके एक मुश्त से कम कर देना तो ये तो गुनाह का जरिया है। एक बंदा दाढ़ी से कैंची से काटता है और एक बंदा दांतों से काटता है, तो फ़र्क दोनों में क्या हुआ। तो जैसे कैंची से काटना गुनाह है, तो ऐसे ही दाढ़ी को दांतों से काटना भी गुनाह है।
तो बहरहाल उसको दाढ़ी एक मुश्त से अगर कम हो जाती है तो उसको गुनाह मिलेगा। ये गलत आदत है, गंदी आदत है, इस आदत से बचना चाहिए। जमील अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बशीर महर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है। मुफ्ती साहब हम 5 भाई हैं, मैं छोटा हूँ, बाकी सब अलग हैं। मैं माँ बाप के साथ हूँ तो मेरी बीवी काम करती है लेकिन गुस्सा करके, क्योंकि वो मुझसे पैसे मांगती है तो मैं दे नहीं पाता। तो माँ बाप बोलते हैं कि अच्छा आगे सवाल है, तेरी बीवी काम नहीं करती तो तुम भी अलग हो जाओ, तो मैं क्या करूँ? आप बताइए मुफ्ती साहब, बहुत परेशान हूँ। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपने शादी की है तो उसके अखराजात आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आपके माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसीलिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि शादी वही करे मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, जिसके अंदर बीवी के अखराजात उठाने की हिम्मत हो वो शादी करे। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए ना। किसी बेचारी को घर में लाके उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाना, ये तो इंसाफ नहीं है ना। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो नहीं शादी करे में, रोज़ा रखे में, दूसरे काम काज करे में। या तो अगर आपने शादी कर ली है तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी आपकी, आप काम काज करें, कहीं और रोज़ी रोज़गार तलाश करें, आप कोशिश करें। इंशाल्लाह करने से सब कुछ मिलता है। रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह देंगे, शर्त उसके लिए मेहनत है। अगर कोई मेहनत ही ना करे, घर बैठ के ये सोचे अल्लाह आसमान से उतारेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो मेहनत तो उसके लिए शर्त है, आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी अता फरमाएगा। तो बहरहाल उसका खर्चा आपके ज़िम्मे है। अगर माँ बाप खर्चा नहीं दे रहे हैं तो हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आप अलग हो जाओ, तो अब जाहिर सी बात है कि माँ बाप का घर है भाई, वो अगर किसी को निकालना चाहे तो उनकी मर्ज़ी है, किसी को रखना चाहे तो भी उनकी मर्ज़ी है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। अगर माँ बाप राज़ी नहीं है साथ पे रखने पे, तो जाहिर सी बात है फिर आपको अलग होना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको अपना गुजारा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, बीवी के एतबार से भी और माँ बाप के एतबार से भी। तो आप देखें कि आपने क्या करना है। बीवी के अखराजात उठाना तो भाई ज़रूरी है, जब शादी की है तो उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करना आपके ज़िम्मे लाजिम है, ठीक है। अब अगर माँ बाप कहते हैं अलग हो जा और आप अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, कोई उसकी बात नहीं है। दूर रहकर भी माँ बाप की खिदमत की जा सकती है। माँ बाप की खिदमत अलग घर में, अलग गांव में रहकर भी की जा सकती है कि उनकी खबरगिरी करे, जो ज़रूरियात है, देखभाल है, वो करता रहे, तो उस तरीक़े से भी माँ बाप की खिदमत हो सकती है। फवाज़ अली अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, पतंग उड़ाना कैसा है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पतंग उड़ाने का जोर चल रहा है, और बल्कि अभी कल ही मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी कि जो उसका मांझा जो होता है ना, डोरी जो होती है पतंग उड़ाने की, उससे एक बंदे का गला कट गया है। क्या कट गया है? गला कट गया है। चूंकि पतंग उड़ाने वाले 2-2, 3-3 बंदे एक जगह खड़े होकर के पतंग उड़ाते हैं। अब ऐसे में कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, इसने झटका मारा, पतंग उधर जा रही थी, कुछ और मसला हो गया, तो कोई भी नुकसान हो सकता है। और जो उसका मांझा जिसे कहते हैं, मांझा जो उसकी डोरी होती है, वो बहुत तेज होती है। इतनी तेज होती है कि बार बार यूं हाथों से करने की वजह से उंगली कट जाती है, यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, इतना तेज होता है वो। तो मैं कहता हूँ, वो वीडियो है मेरे पास, वो देखा मैंने, वो बंदे का गला ही कट गया है उस मांझे की वजह से। तो पतंग उड़ाना जायज़ नहीं है, उलमा ने इससे मना किया है। क्यों? नंबर 1 तो वजह इसकी ये है कि ये इस्लामी शियार नहीं है, ये इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर है ही नहीं, बल्कि ये गैरों का शियार है, गैर लोग उड़ाते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें फजूल खर्ची है। आप 10 रुपए की पतंग लेके आएंगे, 50 रुपए के उसके साथ में उसके डोर मांझा लेकर के आएंगे, तो ये फजूल खर्ची है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें वक्त का ज़िया है, वक्त ज़ाय हो रहा है। आप खड़े होकर के पतंग उड़ा रहे हैं, दूसरों से लड़ा रहे हैं, फिर पतंग कट गई है, उसके पीछे दौड़ने मतलब उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, तो इसमें वक्त को ज़ाय करना है, बर्बाद करना है। हालांकि इसी वक्त को आप कामयाब कर सकते थे, नमाज पढ़ करके, कुरान करीम की तिलावत करके, माँ बाप की खिदमत करके, दूसरे हुकूक अदा करके इसको आप कामयाब बना सकते थे, मगर आप अपना वक्त क्या कर रहे हैं? ज़ाय कर रहे हैं। तो इसमें पैसों का भी इसराफ, फजूल खर्ची है, वक्त को भी ज़ाय करना है, और क्या ये गैरों की रस्म भी है। और चौथे ये इसके अंदर नुकसान भी है। कितने केसेस हर साल हम ये सुनते हैं कि छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे और छत पे से गिर गया और इंतकाल हो गया बंदा का, बंदा जान से ही हाथ धो बैठा है। कितने केसेस हर साल अखबार में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जान का, माल का, वक्त का, तमाम चीज़ों की बर्बादी है। और सबसे बढ़कर के ये कि ये इस्लामी चीज़ नहीं है। शरीयत ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामी, इस्लाम की अच्छाइयों में से, खूबियों में से सबसे बेहतरीन बात यह है तर्कुहु माला, यानी कि जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना दीन का ना दुनिया का, तो उसको छोड़ देना। ये इस्लाम की खूबियों में से है, इस्लाम ये कहता है। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, लहव लईब हैं, लघु चीज़ें हैं, इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। कोई एक फ़ायदा मुझे बता दे आपके पतंग उड़ाने में फ़ायदा क्या है? थोड़ा सा सिर्फ दिल को खुश करने के लिए, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है।
ٹھیک ہے، بلکہ نقصانات اس کے اندر زیادہ ہیں، تو اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ پتنگ اڑانا کیا ہے، جائز نہیں ہے ان ساری وجوہات کی بنیاد پر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے چلیے، کریز کیا کہہ رہے ہیں، عقیدے میں شرک ہو تو اس کا بڑا گناہ ہے یا مسئلے مسائل کی غلطی کا گناہ بڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر عقیدے میں شرک ہے تو یہ گناہ بڑا ہے، چونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ مسئلے میں غلطی ہو گئی، آدمی نے غلط عمل کر لیا، توبہ کر لے گا، اس کی معافی ہو جائے گی۔ مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ عقیدے میں اگر شرک پایا جا رہا ہے اس کا ہے، تو عقیدے میں شرک یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سید ادریس ماشاءاللہ جی شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے جی شکریہ۔ میں بیدار کروں گا کہ السلام علیکم، محرم الحرام میں لفظ حرام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، حرام کے معنی حرمت والے۔ قرآن کریم میں مسجد جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے تعلق سے لفظ استعمال ہوا ہے عند المشعر الحرام، مشعر الحرام، تو یہ حرام کا لفظ قرآن کریم میں مسجد کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے حرمت والی، حرمت والی۔ تو جیسے کعبہ حرمت والی جگہ ہے، بیت اللہ حرم حرمت والی جگہ ہے، تو حرمت کے معنی آتے ہیں، تو محرم الحرام کو بھی اسی لیے اس کے ساتھ میں یہ حرام کی نسبت لگائی جاتی ہے کہ یہ حرمت والا۔ حرام کے معنی صرف وہی حرام نہیں ہوتا جس سے چیزیں منع ہو جاتی ہیں، جن کو کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، تو حرام ہمیشہ وہی نہیں ہوتا، بلکہ حرام کے معنی حرمت کے بھی آتے ہیں۔ تو محرم الحرام کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے تو یہاں معنی ہوتے ہیں حرمت والا۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال حرام ہے، لڑائی جھگڑے حرام ہے، ٹھیک ہے، اور عام گناہ اس کی گناہ کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولوی ہارون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ اقرار احمد ماشاءاللہ جی شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ بشیر مہر کہہ رہے ہیں کیا میں الگ ہو جاؤں؟ جی مرضی آپ کی، اگر آپ الگ ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں۔ عبد الغفور ماشاءاللہ جی شکریہ۔ عبد الوہاب پٹیل ماشاءاللہ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ سید ادریس سبحان اللہ جی شکریہ۔ غالباً والد صاحب کی قرات پہ یہ آپ سب حضرات کے کمنٹ ہیں، تو بہت بہت تہ دل سے شکریہ۔ فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر رکعت چھوٹ جائیں تو ان کو کس طرح ادا کریں، خصوصاً نماز مغرب میں جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں اس طریقے سے ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ باقی میری ایک اسپیشل ویڈیو ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر بندے کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پوری کرے، 2 رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پوری کرے، 3 رکعت چھوٹ جائے تو کیسے پوری کریں، تو اس پہ میں نے ایک خاص ویڈیو بنائی ہے، چونکہ مغرب کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، تو آپ ہمارے چینل پر جا کر کے سرچ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا۔ تو مغرب کا وہاں تفصیلی میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ مغرب کی نمازیں رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیسے پوری کریں گے۔ وسیم آفات ماشاءاللہ جی شکریہ۔ علی اکبر کیا کریں مفتی صاحب آپ پلیز برا مت ماننا، مفتی صاحب جو شرک کرتے ہیں ان کو کافر مت کہنا۔ پہلے کے علماء جو شرک کرتے تھے، جو حضرت علی کو مدد سے دعا مانگتے تھے، ان کو کافر نہیں کہتے تھے۔ دیکھیں یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں یا جن کا تفصیل طلب مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تفصیل طلب مسئلہ ہے، تو ان کو آپ برائے کرم یہاں نہ پوچھا کریں، چونکہ یہاں مختصر سوال ہوتا ہے، اس کا مختصر جواب ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ حضرت علی کو چھوڑیے، اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد کے لیے پکارا، یعنی جیسے اللہ مدد کرتے ہیں اس اعتبار سے حضور مدد کرتے ہیں، حضرت علی کی تو بہت دور کی بات ہے، تو اگر کوئی براہ راست حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہے تو اس کے اوپر بھی علماء نے بالاتفاق کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو حضرت علی کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں پورے پرانے علماء ان سے مدد مانگنے کو کفر نہیں کہتے تھے، تو میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ نے کن علماء کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے کہاں فتوے ہیں، تو ذرا مجھے بھی بھیجیے گا آپ، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اگر میں غلط ہوں تو اپنی بات سے رجوع کر سکوں۔ نہیں تو یہی ہے بھائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے بھی مدد مانگنا اور اس کو مشکل کشا سمجھنا، یہ ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں، واسطے وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ مشکل کشا سمجھنا، جو حضرت علی کے تعلق سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جیسا کہ شیعہ حضرات ہیں، تو اس کے اوپر بالاتفاق کفر کا حکم ہے۔ اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر البینۃ علی المدعی دعویٰ آپ کے ذمے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بات کو ثابت کریں۔ ماشاءاللہ بہت خوب ہو گیا حضرت۔ محراب میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے؟ جی محراب میں اکیلے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ محراب سے تھوڑا سا پیر باہر نکال کر کے پورا پنجہ باہر نکال لیا جائے تو پھر نماز کو ادا کیا جائے، چونکہ محراب جو بنائی جاتی ہے وہ امام کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد شریف کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس دیوار سے لے کر کے اس دیوار تک کا جو حصہ ہے محراب اس میں نہیں آتی، بلکہ الگ جو ہے نا اس کو آگے بڑھا کر کے بناتے ہیں، تو اور بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ محراب کے اندر پورا کا پورا آدمی بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا قدم پیر پیچھے نکال کر کے تک نماز کو ادا کیا جائے۔ مفتی خالد قاسمی ماشاءاللہ جی شکریہ۔ شمس الہدا ماشاءاللہ جی شکریہ۔
محمد خلیل خان السلام علیکم جی وعلیکم السلام. مافات کہہ رہے ہیں بچیوں کو حافظ بننے کے لیے کون سی نیت کرے؟ نیت نہیں کرنی ہے، ان کے اوپر محنت کرنی ہے. بچیاں اگر ہماری حافظ بن جاتی ہیں، لڑکیاں ہماری حافظ بن جاتی ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اگر لڑکی حافظ ہے وہی کل کو آگے چل کے ماں بنے گی، اور ماں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ جیسے میں حافظ ہوں میرے بچے بھی حافظ بنے، تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے. دیکھیں بچہ حفظ کر لے یا بچی حفظ کر لے تو ماں باپ کے لیے تو باعث اجر و ثواب ہے، ان کی تو مغفرت کا ذریعہ وہ بن جاتا ہے. تو بھائی اللہ اس کو بھی سمجھ دے، عقل دے، اور میرے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، وہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. خلیل بھائی کیا کریں، کیا جسم کے حصے پر مزی لگنے سے غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں، مزی لگنے سے غسل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس حصے کو دھونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا. جس حصے پہ لگا ہے اس حصے کو دھلنا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا، غسل واجب نہیں ہوگا. بیوی کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. آگے چلیے. اسد شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت عمران سورہ پر. اچھا جی وعلیکم السلام. جی شکریہ. فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں سورۃ التوبہ میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ویسے اس حوالے سے میں نے ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اور پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. علماء نے ایک ادب یہ بیان کیا ہے، بلکہ ایک طریقہ کہہ لیجیے یا مسئلہ کہہ لیجیے، کچھ بھی آپ کہہ لیجیے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندہ پیچھے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور پھر بیچ میں سورہ توبہ آ جاتی ہے تو بنا بسم اللہ پڑھے آگے کنٹینیو کر لے. لیکن اگر وہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے. یہ علماء نے بہتر طریقہ بیان کیا ہے. باقی یہ ہے اگر پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہیں پڑھے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. خلیل خان کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جب تک کہ سورج نہیں نکلا ہے تب تک نہ پڑھیں. جب تک کہ سورج نہیں نکلا ہے تب تک کہ نہ پڑھیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد میں، کیونکہ غالباً اس طرح کی ایک روایت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے. تو نوافل کے بارے میں تو یہ ہے ہی، اور غالباً قضا نماز کے بارے میں بھی ہوگا. تو بہتر یہی ہے. یہ میں یقین کے ساتھ تو نہیں بتا رہا ہوں ابھی، چونکہ مجھے خود شک ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے تب ادا کرے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور ابھی سورج نکلنے میں ٹائم باقی ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ میں قضا نماز پڑھ لوں. تو اس لیے میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ بعد میں سورج نکلنے کے بعد میں کسی دوسرے وقت میں پڑھ لے، یا تو پہلے پڑھ لے نماز سے پہلے. جنازے کی نماز میں فرض کتنے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، اور اس جنازے کی نماز میں فرض کتنے ہیں؟ تکبیر یعنی نماز کو شروع کرتے وقت جو تکبیر کی جاتی ہے غالباً وہ فرض ہے، اور کیا کہتے ہیں نماز جنازہ کی دعا فرض. پتہ نہیں بھائی، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت کیا کہتے ہیں معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ذہن میں نہیں ہوتا. تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں. میں بیدار کروں گا انشاءاللہ، پھر کسی اس کے اندر میں اس کا تفصیلی جواب آپ کو بتا دوں گا. فی الحال تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کیا کیا ہے، تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے بھائی. میں بیدار کروں گا. میں کیا کریں، میں ایک رات بہت پریشان تھا، تو صبح میں میری امی گھر کے لوگوں سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے فون پر بات کراؤ، اسے میں نے پریشانی میں دیکھا ہے. کیا ماں کو اللہ اس طرح کے علم دیتا ہے؟ یہ اس کو علم نہیں کہیں گے، بلکہ ایک ٹچ کہہ لیجئے. ایک ٹچ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہر ماں باپ اور ہر اولاد کے درمیان میں ہوتا ہے. چونکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو ماں باپ کو ویسے بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، تو جو ہے مطلب ماں باپ کو احساس ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی وقت سے میرے بچوں سے میری بات چیت نہیں ہوئی ہے، تو میں اپنے بچوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، کیا ان کا حال ہے. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو ماں باپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ شاید میرا بچہ کسی پریشانی میں ہے. چونکہ خون کا رشتہ ہے نا، تو اللہ جب آزماتا ہے تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. نکھت شیخ السلام علیکم مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شکریہ، جزاک اللہ. علی اکبر کرے مفتی صاحب، کیا صرف اسلام کی بنیادی عقائد کا انکار کرنے سے مسلم کافر ہو جاتا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ دیکھیں جو بھی عقیدے کے اندر داخل ہے، جو بھی ہمارے جس کا بھی تعلق عقائد سے ہے، جو بھی تعلق عقائد سے ہے،
تو ان تمام کے انکار سے کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے ختم نبوت ہے، کوئی اس کا انکار کر دے، قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دے، ٹھیک ہے، نمازوں کا انکار کر دے، زکوٰۃ حج فرض اس کا انکار کر دے، تو جو بھی عقیدے کے اندر داخل ہے، یا صرف بنیادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس کے اندر تو صرف 5 باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ختم نبوت نہیں ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو ماننے کا وہ نہیں ہے. تو جو بھی عقیدے کے اندر داخل ہے، وہ چاہے بنیادی ہے چاہے غیر بنیادی ہے، تو جس بھی عقیدے کا انکار کرے گا بندہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے چلیے. دعا کی درخواست ہے نکت شیخ جی، انشاءاللہ ضرور اللہ سب کے مسائل کو آسان فرمائے، مشکلوں کو دور فرمائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سرام کا مطلب سین سے ہے کہ سواد سے پتہ نہیں، تو آپ جو ہے ذرا اس کو اگر اردو میں لکھ کر کے بھیج دیں گے کہ لفظ کیا ہے تو معنی بتانے میں آسانی ہوگی. شزین خان السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب گھر کی نیاز وغیرہ کے موقع پر سورہ یاسین یا قرآن مکمل کر کے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ بھئی یہ ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے. آپ نے سورہ یاسین پڑھی یا کوئی اور سورت پڑھی تو وہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. آپ نے پڑھ دیا، اس کو مردوں کو بخش دیجئے. کھانے پہ اس کو پڑھنا یا پھر کھانا کرنا، تو دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے. یا تو آپ کھانا کھلا دیں ایصال ثواب کے لیے، اور یا تو آپ سورہ یاسین پڑھ دیں ایصال ثواب کے لیے. لیکن آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر اس کو کھانے پہ پھونکتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کا ثبوت اسلام سے نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا ہے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، صدقہ خیرات کیجیے. کھانا کھانا ہے، برکت ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر کے آپ شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. بہت سارے لوگ دونوں کو مکس کر کے اس کا کومبو بنا دیتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہو جاتا ہے کہ جس کا ثبوت حضور سے نہیں ہے، اس لیے علماء منع فرماتے ہیں. میں بیدار کرنا کہہ رہے ہیں آپ کے چینل کا یہ لائیو پروگرام کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے، تو یوٹیوب پر کیسے آسانی سے تلاش کریں؟ دیکھیے یوٹیوب اگر آپ نے سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا جو برابر میں آئیکن ہے اس پہ ٹچ کر کے آل کے اوپر ٹچ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو سارے نوٹیفیکیشن ملیں گے. وہ چاہے اس پروگرام کا ہو یا چاہے کوئی اور دوسرا ہم بیان اپلوڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سب کا کیا ملے گا؟ نوٹیفیکیشن ملے گا سب کو. ایم ڈی ہارون کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ امام مسجد ہیں کیا؟ اگر آپ ہیں تو آپ کی مسجد کا انتظامیہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں مسجد میں امام بھی ہوں ماشاءاللہ، اور مدرسہ بھی ہے، اور ہمارا دارالافتاء بھی ہے، ساری چیزیں ماشاءاللہ. اور ہمارے جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ سپورٹ کرتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. وہ بھی ہمارے سپورٹ میں ہیں، مطلب جو ہے نا ہر اعتبار سے ہمارے سپورٹ میں الحمدللہ، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارے سپورٹ میں ماشاءاللہ. یوٹیوب پہ آنے میں کہہ رہے ہیں نا، ہاں جی اس سلسلے میں بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. بس یہ ہے دیکھیں، اگر آپ کسی چیز کے فائدے صحیح طریقے سے ان کو سمجھائیں گے، یہ انہی کی بات نہیں، کسی کو بھی آپ سمجھائیں گے صحیح طریقے سے، آپ جب کسی چیز کے فائدے ان کو سمجھائیں گے تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کے فائدے بتائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، تو ہر کوئی سمجھے گا انشاءاللہ. فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حضرت امام احمد بن حنبل مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی یہ قول، جی کتابوں میں لکھا ہوا تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 100 مرتبہ زیارت کی ہے امام احمد بن حنبل نے. جی یہ قول تو درست ہے، کتابوں میں ہم نے یہی لکھا دیکھا ہے اور یہی ہم نے پڑھا ہے. جمیل احمد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مومن مجاہد کہنا السلام علیکم. محترم میری بیٹی کا نام زنیرہ ہے، اس کا معنی اور تاثیر کیا ہوگی؟ دیکھیے زنیرہ بہت سارے لوگوں کا نام تو ہوتا ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کے فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ ذرا مجھے بعد میں یاد دلا دیجیے گا، میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. باقی یہ ہے کہ زنیرہ لوگ نام رکھتے ہیں، مگر اس کے معنی میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. جمیل احمد جی بالکل صحیح کہا مفتی صاحب، جزاک اللہ بالخالق کہہ رہے ہیں. جی شکریہ. فہیم منصوری کہہ رہے ہیں السلام علیکم. میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب سے ملا ہوں، اور وہ درس دیتے ہیں، پھر مجھ سے کہتے ہیں درس دو، اور پھر ہم حضرت کے ساتھ پڑھنا. دیکھیں بزرگوں کو خواب میں دیکھنا، یا ان کی زیارت کرنا، یا ان سے ملاقات مسافرے کرنا، یا ان سے پڑھنا، یہ تمام چیزیں آدمی کی نیک بختی کی، خوش بختی کی اور خوش نصیبی کی علامت ہیں. تو اگر ایسا ہے تو امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ آپ کی ذات سے کام لے گا دوسروں کے حق میں، اور آپ کی ذات کو نفع مند بنائے گا، تو بڑا اچھا ہے. خدیجہ زمن کہہ رہے ہیں غیر مسلمانوں کو صدقہ دینا جائز ہے؟ جی ان کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، صدقہ تو مسلمان کا ہی حق ہے، بس ایسے ہی مدد کے لیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی مدد کے طور پہ اگر کوئی زیادہ مستحق ہے تو پھر اس کو ایسے ہی دیا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے صدقہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان کو ہی دینا چاہیے. ابوالکلام حضرت مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فہیم منصوری اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت، میں قاری ہوں اور میں مسجد میں امام ہوں، لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھ کر تو میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے تفسیر کی آگے تشریح نہ کریں.
बल्कि जो लिखा हुआ है सेम टू सेम पढ़ करके उनको सुना दे। जैसे मारिफुल कुरान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की आसान तर्जुमा कुरान है, वो सबसे बेहतर है, उसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो मारिफुल कुरान तर्जुमा और या आसान तफसीर, कोई भी तफसीर की किताब आप देख करके पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड जो उसमें लिखा है बस वही। अपनी तरफ से किसी चीज़ का मतलब ना बताएं कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है, नहीं तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा। तो तर्जमा आप या तफसीर आप देख करके पढ़ सकते हैं किताब में, जो कि तू बियाई नहीं। नसीर शेख अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बेदार करूँगा, कह रहे हैं अंडरवेयर और पजामा पहनकर सोए और एहतिलाम हो गया तो गंदगी सिर्फ अंडरवेयर पर दिखाई दी, लेकिन पाजामे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या दोनों कपड़े बदलना जरूरी? देखिए, अगर दूसरे कपड़े पर, पाजामे पर नापाकी का कोई धब्बा नहीं है और आपको यकीन है कि भाई इस पर नापाकी लगी भी नहीं है, तो फिर ये है कि वो पाक कहलाएगा, ठीक है, वो पाक। लेकिन अगर आपको शक है तो फिर बदल लेना चाहिए, क्योंकि शक से बेहतर यकीन है। यकीन जो भी आपको हो जाए, अगर लगा है, लगने का यकीन है तो बदल लें, और अगर ना लगने का यकीन है तो फिर बदलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कपड़ा पाक समझा जाएगा। अबुल कलाम, हजरत मदरसे का मुसाफिर अगर चंदे के लिए निकला है और वो 4 रकात वाली नमाज पढ़ा सकता है क्या आवाम को? देखिए, जो मुसाफिर है वो 4 रकात नहीं पढ़ा सकता, वो सिर्फ 2 ही रकात पढ़ा सकता है। अगर कहीं इस तरह का मसला पेश आ रहा है तो फिर यूँ कर लिया करे कि अपना नमाज से कह दे कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात पढ़ा करके सलाम फेर दूंगा और आप लोग खड़े होकर के अपनी 2 रकात पूरी कर लेना। तो ये तरीका तो है, बाकी 4 रकात नहीं पढ़ा सकता, नमाज ही नहीं होगी पिछले वालों की, और वो 4 रकात पढ़ेगा तो उसकी भी नहीं होगी, ठीक है। तो 2 रकात ही पढ़ा सकता है, 4 नहीं पढ़ा सकता। इरफान गोहार, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि दौरान जिमा एहतियाती में अल्लाह के देने से गुनाहगार हो जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो है देखिए, भूल चूक तो माफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुफ़िआ अनिल उम्मती अल ख़ता वन निस्यान, इस तरह की हदीस है कि मेरी उम्मत से भूल चूक और निस्यान ये क्या है, माफ़ है। तो अगर भूल चूक में इस तरह का कोई लफ्ज़ कहा जाता है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हम बिस्तरी वाला अमल करते हैं तो उस वक्त हमको दुआएं भी पढ़नी रहती है ना। हदीस में दुआएं बताई गई है, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतानी व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, तो इसमें भी अल्लाहुम्मा लफ्ज़ अल्लाह आया हुआ है। तो इसलिए अगर नाम ले दिया गया है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि ये अमल तो ऐसा है कि इसके ऊपर अल्लाह के नबी ने सवाब जिक्र फरमाया कि ये अमल करने पर भी बंदे को सवाब मिलता है, और आप गुनाह की बात कर रहे हैं। तो अगर कह दिया गया है, ज़ुबान से निकल गया है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आगे चलिए, फरहत परवीन कह रहे हैं सिर्फ जय हो कहना कुफ्र है? जी नहीं, सिर्फ जय हो कहना कुफ्र नहीं है। देखिए, जय हो का माना होता है उसकी फतेह हो। जय हो का माना है फतेह होना, क्या कहते हैं, कामयाब होना, कामरान होना, ये माना होते हैं जय हो के। तो अगर किसी ने सिर्फ जय हो कह दिया तो उससे कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। तौसीफ खान का अस्सलाम वालेकुम, 4 कबीरा गुनाह के बारे में बताइए, और क्या गुनाह कबीरा के तौबा कबूल होगी? देखिए, तौबा तो हर गुनाह के बारे में कबूल होगी, तौबा हर गुनाह के बारे में कबूल होगी, वो चाहे शिर्क ही गुनाह क्यों ना हो, गुनाह सगीरा हो, कबीरा हो, चाहे शिर्क क्यों ना हो, बंदा जिस भी गुनाह से तौबा करेगा वो तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। आप करें 4, देखिए, माँ बाप की नाफरमानी करना भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से, शराब पीना भी बड़े गुनाहों में से है, जिना करना भी बड़े गुनाहों में से है, और चोरी करना भी बड़े गुनाहों में से है। ऐसे ही अमानत में खियानत करना भी क्या है, बड़े गुनाहों में से। तो कबीरा गुनाहों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बल्कि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कबीरा गुनाह क्या है तो इंशाल्लाह PDF में आपको किताबें भी मिल जाएंगी जिसमें कबीरा गुनाहों की बहुत सारी फहरिस्त शुमार कराई गई होगी कि कबीरा गुनाह क्या क्या हैं, तो वहाँ आपको तमाम तफसील मिल जाएगी। शम इंसिट क्या कह रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, वित्र की नमाज बाकी थी, तहज्जुद की रकात छोड़ की अजान हुई, तहज्जुद की रकात 6 की अजान हुई, तो यही रकात में 1 रकात की इजाफा करके वित्र की नीयत करके पूरी किया, वित्र की नमाज अदा होगी या नहीं? जी नहीं, वित्र की नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि देखिए, आपने जब नफल की नमाज क्या है, तहज्जुद की नमाज क्या है, ये नफल है, वित्र की नमाज क्या है, ये वाजिब है। तो नफल में वाजिब की नीयत अगर आप कर रहे हैं तो इस नीयत के एतबार नहीं होगा। अगर आप नवाफिल में वाजिब की नीयत कर लेते हैं तो इसके एतबार नहीं होगा। अगर आप नफल पढ़ रहे हैं तो वह नफल ही मानी जाएगी। दूसरी बात यह है कि दौरान नमाज नीयत को चेंज करने का इख्तियार नहीं है। दौरान नमाज एक बंदे ने 4 रकात सुन्नत की नीयत बांधी और फिर 2 रकात पढ़ने के बाद नीयत कर ली कि मैं तो फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, तो नीयत के एतबार नहीं होगा। नमाज के बीच में नीयत बदलने का एतबार नहीं होगा। जब आप नमाज को शुरू कर रहे हैं
उस वक्त आपकी क्या नीयत है उसका एतबार है। आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं कि नवाफिल पढ़ रहे हैं कि सुन्नत पढ़ रहे हैं कि वाजिब पढ़ रहे हैं, आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जब आप नमाज शुरू कर रहे हैं उस वक्त की नीयत का एतबार होता है। तो इस तरह के मसले में आप वित्र नहीं शुमार कर सकते हैं, उसको नहीं अदा कर सकते हैं, वित्र को बाद में अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलिए। फरहत परवीन क्या करें, हिंदू गॉड के नाम निकल जाए तो कुफ्र है, काफिर हो गया क्या बंदा? सिर्फ ऐसे ही जुबान से निकल गया है तो काफिर तो नहीं होगा, कुफ्र का हुक्म तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक तो गफलत से हो गया है, भूल चूक से हो गया है, और भूल चूक क्या है, माफ़ है। दूसरी बात क्या है, दिल से नहीं बोला है, उसके ऊपर रजा बखुशी वो नहीं बोला है, तो इसलिए कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। तौबा बंदे को फिर भी कर लेनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के बारे में जब बंदा सोचता है ना तो वो सोच में निकल जाता है, तो सोचना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि खाम खामे तो निकलेगा नहीं। आदमी जिस चीज़ को ज़्यादा देखता है, ज़्यादा बोलता है, उसके बारे में सुनता है या उसका मुताला करता है, तो वही चीज़ें बंदे के ज़ुबान से गैर इख्तियारी तौर पर निकलते हैं। तो इसलिए आप उन तमाम चीज़ को अवॉइड करें, उन तमाम चीज़ों से एहतियात करें जो आपके जहन में घूमती रहती हैं, और वो क्या है, गलत चीज़ें हैं। आगे चलिए। निखा शेख साहब, मुफ्ती साहब, ईसाले सवाब के लिए यासीन पढ़ के बख्शने का तरीक़ा कैसा है? जी बिल्कुल सही है। बस यही है कि आपने सूरह यासीन पढ़ी है, और सूरह यासीन पढ़ने के बाद में दुआ कर लें कि अल्लाह, ये मैंने जो सूरह यासीन पढ़ी है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इसका सवाब तमाम मरहूमीन को पहुँचा दे, या मेरे जो नाना दादा अब्बा माँ वगैरह जो भी है, या अल्लाह इसके सवाब उसकी रूह को पहुँचा, और उनके अज़ाबात में क्या तखफीफ फरमा, अज़ाबात हल्के कर दे, और इसका अजर उनको अता फरमा, और इसके ज़रिए से उनको नेमत अता फरमा। बस आप सिंपल अगर यूँ भी कह लेंगे ना कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन की रूह को पहुँचा दे, तो बस बात आपकी हो गई और उनको सवाब पहुँच गया, और यही ईसाले सवाब हो गया है आपका, ठीक है। कुछ लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। क्या दिल में नीयत होनी चाहिए? जी बस दिल में नीयत कर लेंगे आप तो काफ़ी है कि मैं उनकी ईसाले सवाब के लिए पढ़ रही हूँ, तो इतनी नीयत करना भी क्या है, काफ़ी है। क्रिस कह रहे हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन ने तकलीद की तायीद के लिए कुरान की एक आयत को तब्दील करके पेश किया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व इला उलिल अम्रि मिनकुम। देखिए, आप तकलीद के पीछे पड़े हुए हैं, तो बराए करम यहाँ तकलीद का मसला नहीं चल रहा है। अगर आपको, मैंने आपसे कहा था अगर आपको सिलसिले में गुफ्तगू करनी है तो बराए करम आप उधर तशरीफ़ लाएँ, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे मेरे से बातचीत करें, टेलीग्राम पे मेरे से बातचीत करें आप, लेकिन आपका मसला ये है कि आप यूट्यूब में आकर के यहाँ बीच में आकर के बीच बीच में वो करते रहते हैं, तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। आपके जो भी इश्कालात हैं, मौलाना इलियास घुम्मन ने यही कहा है, भाई आपको हमारे अकाबिर की इबारत पे एतराज़ है, आप हमारे सामने बैठे हैं, हम हर एतराज़ का जवाब देंगे। लेकिन मसला ये है कि एतराज़ात के जवाब दिए भी गए हैं, लेकिन आप लोग जवाबात नहीं पढ़ते हैं, बस एतराज़ात को उठा के लेकर के आते हैं, बार बार एतराज़ करेंगे, एतराज़ करेंगे, एतराज़ात करेंगे। अरे भाई, उनके जवाब जो दिए गए हैं, जवाब तो पढ़ लो पहले, लेकिन जवाब नहीं पढ़ेंगे, चूँकि मकसद क्या है, सिर्फ एतराज़ करना है, तो बस एतराज़ करके लेके आ जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा है, आपके जो भी एतराज़ात हैं तकलीद को लेकर के, जिस बात को भी लेकर आपके एतराज़ात हैं, तो आप आइए, अकेले में आइए, व्हाट्सएप पे आइए, फ़ोन पे मेरे साथ अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मेरे साथ गुफ्तगू कीजिए, मैं किसी और साथ भी जो है गुफ्तगू कराता हूँ जो इस फील्ड के बंदे हैं। आप अपने एतराज़ात उनके सामने रखिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ एतराज़ कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि एतराज़ का भी एक तरीक़ा होता है। ये तरीका नहीं है कि आप यहाँ से आ गए, तभी जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनके हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। और जिन मसलों को आपने इख्तलाफी मसला आपने बना दिया है, अब तकलीद का मसला इख्तलाफी मसला हो गया है उम्मत में, तो अगर उसका जवाब देने जाऊँगा तो पूरा ये हमारा प्रोग्राम उसी की नज़र हो जाएगा। तो इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपको इस सिलसिले में वाकई गुफ्तगू करनी है, क्या गलत है क्या सही है, तो फिर आप यहाँ नहीं बल्कि मेरे से और दूसरी जगह पर गुफ्तगू कीजिए, ठीक है। फ़ोन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, जहाँ भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे कीजिए। हाँ, तौसीफ़ खान करें, अल्लाह ने जिस कौम पे अज़ाब उतारा ज़मीन पे, उस ज़मान की क्या ज़ियारत करना दुरुस्त है? क्या कहते हैं, इबरत के लिए वहाँ जाया जा सकता है। जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अज़ाबात नाजिल हुए हैं, तो इबरत के लिए आदमी वहाँ जा सकता है, ताकि इबरत जा कर के नसीहत हासिल करे। कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है, इस तरह की वो जगहें अभी भी हैं, वो जगहें, वो इलाके आज भी मौजूद है दुनिया में, और उनके अज़ाबात के असरात भी वहाँ मौजूद हैं कि बंदा वहाँ जाए तो इबरत हासिल हो। तो इबरत की नीयत से वहाँ जा सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बल्कि बाज़ रिवायत में ये आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो ग़ालिबन कौम आद की बस्तियों से उनका गुज़र हुआ, शायद कौम आद या कौम लूत की बस्तियों से आपका गुज़र हुआ, तो आपने फरमाया जल्दी गुजरो यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था, तो कहीं हमारे ऊपर भी पकड़ना आ जाए, तो इसलिए जल्दी से इस इलाके से गुजर जाओ, आगे जा करके क़याम करेंगे। तो बहरहाल जो इलाके इस तरह के हैं, तो इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए ऐसी जगहों पर जा सकता है आदमी।
مومن مجاہد کرے مفتی صاحب زید پوچھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں زید اور مسافر کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے حضرت معاذ بن جبل کا خواب میں دیکھنا اور 100 روپیہ دینا لیکن اس کے بدلے علم مانگنا. دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا اگر انبیاء کو آدمی خواب میں دیکھتا ہے یا صحابہ کو یا بزرگان دین کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہی ہے اور عمدہ ہی ہے اور یہ آدمی کے نیک بخت ہونے کے خوش بخت ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اللہ اس سے انشاءاللہ کام لے گا اور اس کا اقبال اس کا نصیب انشاءاللہ بلند ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں زنیرہ نام کے معنی زنار کے ہیں کہ زنار کے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب زنار ہے کہ زنار ہے پتہ نہیں. ابو الکلام کیا کہہ رہے ہیں حضرت اگر نیت کی ہے 15 دن کی تو پھر پڑھا سکتا ہے کہ عوام کو؟ جی ہاں، اگر 15 دن کی نیت کر لیتا ہے کہیں پر ٹھہرنے کی تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، پھر وہ بندہ نماز پڑھا سکتا ہے 4 رکعت والی بھی. میں بیدار کروں گا اگر پاجامے پر بالکل داغ نہیں ہے تب. میں نے عرض کر دیا نا بھائی کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا داغ ہی وہاں تک پہنچے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا گیلا پن پاجامے کو لگ گیا ہے مگر نشان نہیں آیا، تب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے کہا پہلے یہ دیکھ لیں یقین آپ کو کس چیز کا ہے. صرف نشان پہ بھروسہ نہ کریں، یقین کس چیز کا ہے، لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. اور وہ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی گیلاہٹ لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی، تو آدمی کو احساس ہو جاتا ہے. تو جس چیز کا آپ کو یقین ہو اس کے اعتبار سے عمل کر لیجئے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، یہ امت کے اجماع عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا کیسا ہے؟ جی جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے انکار سے بھی کفر لازم آئے گا. ٹھیک ہے، تو عقیدے کا انکار میں نے وہی شروع میں عرض کیا کہ عقیدے کے انکار سے کیا ہے کفر لازم آتا ہے. تو اس لیے اگر عقیدے کا انکار ہوتا ہے تو بندے کے اوپر کفر کا حکم لگے گا. آگے چلیے. کون ہے؟ گورینی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اللہ آپ کو ایمان و عافیت کے ساتھ سنت بھری طویل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بھی اس طرح کی زندگی نصیب فرمائے اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. بشیر مہر مفتی صاحب بیٹی کے بال کتنے سال تک کاٹ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ چھوٹی ہے، 5 سال 7 سال 8 سال کی ہے، بس تب تک کی گنجائش ہے. اس کے بعد جب وہ 9 سال، چونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو جب وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر نہیں کاٹنے چاہیے اس کے، بلکہ شروع ہی سے نہیں کاٹے جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ نے بچپن میں اس کو کٹنگ کا اگر اس کے کہہ لیجیے اس کو شوق دلا دیا تو پھر وہ بڑی ہو کر کے بھی کاٹنا شروع کر دے گی. تو بچیوں کی تربیت بچپن سے ہی ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر کے وہ جو بچپن میں انہوں نے دیکھا ہے سیکھا ہے اسی کے مطابق عمل کریں. اگر آپ بچپن میں اس کو فیشنیبل بنا رہے ہیں اور بڑے ہو کر کے سوچیں گے کہ یہ جو ہے برقع پہنے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. تو اس لیے بچیوں کو بچپن سے ہی اس چیز کا شوق دلانا چاہیے. میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں تہجد میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ دیکھیں تہجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فوراً بعد سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے تک ہے، صبح صادق تک ہے، اور کم سے کم 4 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے اور 12 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. تو جیسے آدمی کی چستی ہو، طبیعت ہو، اس اعتبار سے پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 4 رکعت پڑھنے کا علماء کا معمول ہے. ہاں 2 رکعت مل جائے تو وہ بھی پڑھ لینی چاہیے کہ بندے کو کچھ تو ملا ہے، کچھ تو میسر ہوا ہے، تو جو بھی ملے پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سعود الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کریز کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے پہلے سوال کیا تھا عقیدے میں بگاڑ کا بڑا گناہ ہے یا مسئلے مسائل کے عقیدے کا؟ تو سب سے کیا کہہ رہے ہیں قبل لوگوں کا عقائد سدھاریے. دیکھیے آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے لوگوں کے عقائد سدھارنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں کیا گڑبڑ ہوئی ہے آپ اپنے چھوٹے سے دماغ سے اس کو نہیں کہہ سکتے. مطلب آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے عقل مند آپ ہیں. اس سے پہلے جو اولیاء اللہ بزرگان دین کو گزرے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ سارے غلطی پر تھے. آج آپ 1400 سال کے بعد میں 2-4 کتابیں پڑھ کر کے، وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی پڑھ کر کے، آج آپ اپنا عقلی گھوڑا دوڑا کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط تھے، انہوں نے عقیدے میں گڑبڑ کی ہے. ارے بندے خدا عقیدے میں گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ جیسا بندہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا یا ان کے لیول کا جو ہے بندہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ دیکھیے جس زمانے میں وہ لوگ تھے اس زمانے میں اور بھی دوسرے بڑے بڑے علماء تھے، اور علماء نے یہ پیمانہ بیان کیا ہے کسی کی بھی شخصیت کو ناپنے کا کہ اس زمانے کے جو علماء تھے ان کا اس شخص کے بارے میں کیا معاملہ ہے، ان کا کہنا کیا ہے. اسے دیکھیں میرے زمانے میں میرے ساتھ میں جو بندہ رہتا ہے میں اس کے حال احوال کو جانتا ہوں اور اس سے میرا ملنا ہے، تو میں اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں بالمقابل اس کے جو میرے سے 10 سال بعد آئیں گے.
10 سال بعد آنے والے کو کیا پتا اس کی زندگی کیسی تھی، ویوہار کیسا تھا، معاملات کیسے تھے، اس کا مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا، 10 سال بعد والوں کو کیا پتا، مجھے زیادہ پتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو ناپنے کا ماپنے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ اس کے ہم عصر لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو غلط کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، تو ان کی جو رائے ہوگی اس کا زیادہ اعتبار ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ وہ بندہ خود اس نے اپنی وضاحت کیا کی ہے، اس قول کی، اپنی بات کی اس نے کیا وضاحت کی ہے، تو جو اس نے وضاحت کی ہوگی وہ سب سے زیادہ معتبر ہوگی، کیونکہ قائل اپنی بات کی وضاحت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو عقائد میں بگاڑ کہہ رہے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، کہ صرف آپ کی ذہنی پیداوار آپ کے ذہن کی اوپیج ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ بیٹھ کے بتائیں گے کہ جی امام بخاری نے یہ غلطی کی تھی، امام مسلم نے یہ غلطی کی تھی، امام ترمذی نے یہ غلطی کی تھی، فلاں اللہ والے نے یہ غلطی کی تھی، فلاں اللہ والے نے یہ غلطی کی تھی، آپ ڈیسائیڈ کریں گے یہاں بیٹھ کے؟ کیا آپ کے اندر اتنا علم ہے، اتنی سمجھ ہے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے لوگوں کی جو ہے غلطیاں پکڑتے پھریں گے، آپ بتائیں گے کہ عقیدے میں بگاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی سی عقل کی کیا ہو، کمی ہو، آپ ہی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور آپ الٹا ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ویسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ عقل کامل اللہ نے آپ کو تو دی نہیں ہے کہ بھئی پوری عقل اللہ نے، پوری دنیا کی عقل آپ کے اندر جو ہے سمو دی ہے کہ بھئی آپ ہی دنیا میں سب سے بڑے عقل مند انسان ہے، آپ سے بڑا عقل مند کوئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی عقل کی کمی ہو اور آپ کے بھیجے میں بات نہیں گھس رہی ہو، آپ ہی غلط سمجھ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ صرف اعتراض کرنا ہی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ہے بھی کہ نہیں ہے، ذرا پہلے معتبر دوسرے علماء سے پوچھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ سیدھا اعتراض ٹھوک دیا کہ عقیدے میں بگاڑ ہے، یوں ہے منہ ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں نکھت شیخ جی، جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آسیہ خانم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ عبدالکلام حضرت ایک ہی جگہ 15 دن موجود رہا تبھی تو پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب ایک ہی دن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک شہر ہے، اگر ایک شہر میں آدمی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے یا ایک علاقے میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ مقیم کہلائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی میں اس گھر میں رہنے کی 15 دن نیت کرتا ہوں، اس گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک علاقے میں اگر بندہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کو مقیم شمار کیا جائے گا۔ جیسے میں جوگیشوری میں رہتا ہوں تو جوگیشوری میں یا اندھیری میں یا آس پاس کے علاقے میں اگر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں کہ میں 15 دن اسی ایریا میں رہوں گا، اسی علاقے میں رہوں گا، تو پھر وہ بندہ مقیم کہلائے گا اور پھر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھا سکتا ہے۔ ایسے خانم مفتی صاحب آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جی شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ توصیف خان کیا کریں، امام کیا کہہ رہے ہیں، امام بننے کے شرائط کیا ہیں؟ میرے کیمپ میں کوئی بھی آگے آ کر نماز پڑھانے لگتا ہے اور کس کے پیچھے نماز قبول ہوگی؟ دیکھیے، اگر آپ کو تمام تفصیل دیکھنی ہے تو پھر مفتی سلمان منصور اوپر کی ایک کتاب المسائل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جلد نمبر 1 کے اندر میں امام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، اور امام کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، تو وہ سب چیزیں بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو کتاب المسائل آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو PDF میں کتاب آ جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو تمام تفصیل مل جائیں گے۔ باقی حدیث میں کہا گیا الاحق بالامامتی اقرؤہم یا اعلمہم، ایسا کہا کہ جو سب سے زیادہ مسائل کو جانتا ہے وہ ہے، پھر جس کی قرات اچھی ہے وہ ہے، پھر جو عمر میں زیادہ ہے وہ ہے، پھر جو زیادہ خوبصورت ہے وہ ہے۔ تو حدیث میں 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ باقی یہ ہے کہ تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نمیرہ السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ مولانا سجاد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ میں بیدار کروں گا، کیا کریں؟ کیا راستے میں کسی باغ سے بغیر اجازت کے پھل اٹھا کر کھا لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ویسے ہی پھل اٹھا لینا وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کا مال ہے، تو اگر آپ بغیر اجازت کے اٹھا لیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کر لیا ہے تو باغ والے سے جا کر کے معافی تلافی کر لو، اس کو بتا دے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا، تو آپ یا تو اس کی مجھ سے قیمت لے لیں، ہدیہ لے لیں، یا اللہ کے واسطے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، باقی یہ مناسب نہیں ہے۔ محمد شعبان نوری، امام اگر مقتدیوں سے ناراض ہو تو کیا مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ریزن، وجہ جو ہے وہ شرعی وجہ ہونی چاہیے، اپنا کوئی ذاتی نہیں کہ یار اس نے مجھے ستایا، پریشان کیا، گالی دی تو اس لیے ناراض ہوں، وہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے، جیسے مقتدی کا بہت گنہگار ہے، سودی کاموں کے اندر ملوث ہے، یا تو اور کوئی دوسری وجہ ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہے تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر مقتدی کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، یہاں لوگوں کے اپنے ہی پھڈے ہیں، لوگوں کے اپنے ہی مسئلے ہیں،
اگر لوگ امام سے ناراض ہیں تو بھی ان کی ذاتی رنجش ہوتی ہے، اور امام ناراض ہے لوگوں سے تو اس کی بھی ذاتی رنجش ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا آج کل، بلکہ سب کی اپنی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے میرا کام نہیں مانا، امام صاحب نے میرا کام نہیں کیا، یوں نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جیسے میں چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں ذاتی رنجشوں کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، آپس میں یہ پھوٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، وجہ اور عذر شرعی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ دلوں میں تو قدرت رکھنی ہی چاہیے، وہ چاہے امام صاحب ہو چاہے مقتدی ہوں، وہ دل صاف ہی نہیں ہے، پاک ہی نہیں ہے وہ دل، جس دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو یا دشمنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، آپس میں جو بھی کچھ ہے مل بیٹھ کر کے صلح کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر کے معاملات کو حل کر لینا چاہیے۔ مولانا سجاد کہہ رہے ہیں کیا ٹھنڈی کے موسم میں جو ٹوپا پہنتے ہیں اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ پیشانی پر ٹوپا رہتا ہے؟ دیکھیں ٹوپا جو رہتا ہے وہ دبنے والا رہتا ہے اور جاڑا ٹوپا رہتا ہے، تو اس لیے اس ٹوپے کو یہاں پر رکھتے ہوئے مناسب نہیں ہے۔ اگر باریک ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر جاڑا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دبنے سے اور دبے اور آپ کی پیشانی برابر زمین پر نہ لگے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اوپر کھسکا لیں، یا تو نماز کے وقت میں ایسا کر لیا کریں، سجدے کے وقت میں ایسا کر لیا کریں کہ اس کو تھوڑا سا اوپر کھسکا لیا پھر سجدہ کر لیا، اور سجدے کے بعد میں چاہیں تو پھر تھوڑا سا نیچے کر لیں اگر آپ کو زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ لیکن میرے علم کے مطابق اگر تھوڑا سا اوپر کھسکا لیں گے جس سے پیشانی کھل جائے اور زمین پر پیشانی سے سجدہ کر سکے تو اس سے آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ باقی وہ کافی جاڑا ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوپر کھسکا کر کے پھر نماز کو پڑھا جائے اور سجدے کو ادا کیا جائے۔ ابوالکلام کیا کہہ رہے ہیں، علاقہ کتنی بد میں ہوں؟ علاقہ کتنی بد میں ہوں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سعود الاسلام کیا کریں، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ نے آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، جی آمین ثم آمین، اللہ آپ کی تمام دعا کو قبول فرمائے۔ توصیف خان کہہ رہے ہیں امام سے بدسلوکی کرنے سے گناہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر امام سے بدسلوکی ہو جائے تو آپ کے ایمان، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہے۔ وہ امام جو آپ کی نمازوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کی نمازیں ہو رہی ہیں، امام کی نماز اچھی ہوگی تو آپ کی نماز اچھی ہوگی۔ جو امام کو اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ بتایا گیا ہے حدیث میں، تو جو واسطہ ہے اسی واسطے کے ساتھ آپ بدسلوکی کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ کی آخرت تو برباد ہے ہی ہے، شاید آپ کی دنیا بھی برباد نہ ہو جائے۔ تو جو اماموں کو پریشان کرتے ہیں، جو اماموں کو ستاتے ہیں، اللہ نے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو دکھایا ہے کہ ان کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، وہ سکون سے نہیں رہتے، اللہ اس کی سزا ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ چونکہ امام یہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ لوگوں کی نماز ان کو حلال و حرام بتاتے ہیں، نمازوں میں جو ہے ان کی نمازوں کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے، بندوں اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے، تو ان کے بہت بڑے بڑے مقامات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو پریشان کرنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔ صاحب عالم کیا کہہ رہے ہیں، ہدیہ شادی میں کوئی رسم کی وجہ سے دیتا ہے تو کیا اس کو ہدیے کا ثواب ملے گا؟ جو رسم کی وجہ سے دے رہا ہے یا شرمندگی کی وجہ سے دے رہا ہے یا اس وجہ سے دے رہا ہے کہ کل کو مجھے اس کے بدلے میں ملے گا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہدیہ جب ہے جب کہ آدمی بغیر کسی معاوضے کے مطلب کے دے، بندے کو امید نہ ہو کہ واسطے میں مجھے بھی ملے گا، یوں ہوگا وہ ہوگا، تو جب بغیر کسی لالچ کے بندہ دے گا تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ جہاں لالچ بیچ میں آ جائے اور ایسی رسم و رواج کی وجہ سے ہو جائے تو پھر اس کے لینے دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہو سکتا ہے کہ آپ رسم کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو۔ آگے چلیے، اچھا جی یہ ایک دو سوال اور ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پروگرام کو مکمل کر دوں گا، چونکہ تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس 1 2 سوال اور ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج اور سوال نہ پوچھیں، آپ کے جو بھی سوالات رہیں گے انشاءاللہ وہ آپ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس 1 2 سوال اور ہیں انشاءاللہ، پھر میں اپنے پروگرام کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ابوالکلام کیا کہ حضرت آج ایسا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ نماز کھڑی ہو چکی تھی تو ہم بعد میں پہنچے تو دیکھا مسافر نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ علاقے کتنی بد میں ہوں مسافر کے لیے؟ کیا آپ بد بار بار پوچھ رہے ہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ دیکھیں مسافر نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی ہے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ 2 رکعت کے بعد میں اپنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، لیکن 4 رکعت والی نماز میں چونکہ مسافر پر 2 ہی رکعت ہیں، تو اگر وہ 4 رکعت پڑھاتا ہے تو بعد کی رکعتوں میں لوگوں کا اس امام کی اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے ایسے شخص کی اقتداء کی ہے جو حقیقت میں 2 رکعت کے بعد امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، 2 رکعت کے بعد میں امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس شخص کی اقتداء کی ہے کہ جو حقیقت میں امام نہیں تھا،
تو ظاہر ہے جب غیر امام کی اقتدا کی ہے تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، لوگوں کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ کتنے ایریے میں آدمی مسافر کہلائے گا، تو جتنے ایریے کو ایک ایریا شمار کیا جاتا ہو، جتنے علاقے کو ایک علاقہ ایک ایریا شمار کیا جاتا ہو، تو اتنے ہی علاقے کو اس آدمی کے لیے حدود مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے 2 کلومیٹر میں 4 کلومیٹر میں، تو شریعت نے کلومیٹر کے حساب سے کوئی تحدید نہیں کی ہے، بلکہ ایریا وائز کیا ہے کہ جتنا بڑا ایریا ایک ایریا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سہارنپور ایک شہر ہے، تو آپ سہارنپور کے اس کونے میں ہو یا اس کونے میں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کونے میں ہو یا اس کونے میں ہوں تو آدمی مسافر ہی کہلائے گا۔ میرٹھ ہے، آپ اس ایریے میں ہوں کہ اس ایریے میں ہوں تو مسافر ہی کہلائے گا جب تک کہ میرٹھ میں ہے۔ میرٹھ اور مظفر نگر میں فرق ہے، تو جو بندہ میرٹھ میں مسافر ہے وہ مظفر نگر میں مسافر نہیں ہوگا۔ تو مطلب جو ایک ایریا کہلاتا ہے اتنا سارے ایریے میں کیا ہوگا، بندے کے اوپر مسافر کا یا مقیم کا حکم لگے گا۔ سجاد جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں عمل میں جان مال میں برکت عطا فرمائے، جی آمین ثم آمین۔ کیا کریں محمد سجاد سیتامڑھی، امام جامع مسجد سیکری سہارنپور۔ اچھا جی غالباً جو ہمارے ابا جان کا گاؤں ہے اور جو ہمارے دادا جان کا گاؤں ہے سہارنپور میں سیکری، تو میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے، بہت ہی اچھے اور مخلص ساتھی ہیں جی، ملاقات ہوئی تھی میری ماشاءاللہ آپ سے، شکریہ، آپ نے کافی ہماری چائے وغیرہ ناشتے وغیرہ سے خدمت بھی کی تھی، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ میں بیدار کروں گا، سفر کی نماز کتنی دوری پر لازم ہے؟ تقریباً 78 کلومیٹر پر، 78 کلومیٹر دور جانے کا جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً علماء 80 کلومیٹر بتاتے ہیں، تو 78 کلومیٹر احتیاطاً 80 کلومیٹر پر جب بندہ پہنچتا ہے، مطلب اتنی دور سفر کرنے کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکل جاتا ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ آگے چلیے، قال الامام بخاری ابو حنیفہ کانا مرجین سکتوا عنہ وان روایت۔ بھئی آپ جن امام بخاری کی بات کر رہے ہو ان کے اوپر بھی نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگے ہیں۔ آپ جن امام بخاری کی بات کر رہے ہو تو ان کے اوپر بھی الزام لگے ہیں، تو اب اگر میں کہوں کہ خود امام بخاری کے اوپر اتہامات الزامات لگائے گئے ہیں اور آپ دلیل میں ان کا قول پیش کر رہے ہو تو وہ کیسے معتبر ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری وہ امام ابو حنیفہ کے زمانے کے نہیں ہیں، امام بخاری امام ابو حنیفہ کے زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری تو بہت بعد کے زمانے کے ہیں، بہت بعد کے زمانے کے۔ امام مالک ان کے زمانے کے ہیں، اگر امام مالک ان کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں معتبر کتب سے ثابت بھی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، یا جو اور ان کے زمانے کے ہیں اور ان کے زمانے کے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں تو وہ معتبر سمجھا جائے گا، جبکہ ان کے زمانے کے علماء کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں تائیدات موجود ہیں، تائیدات موجود ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو صرف امام ابو حنیفہ کے مناقب اور فضائل کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور آپ کے زمانے کے علماء نے یہاں تک کہ بات کہی ہے، غالباً ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ اگر کسی ستون کو سونے کا ثابت کرنے پر تل جائے تو انشاءاللہ وہ ثابت کر کے رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے زمانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے تعریف ہی کی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کچھ کہا ہے تو وہ اصل میں ان کی طرف سے کسی اور نے بات نقل کی ہے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے قیامت تک کہ آپ الزامات انشاءاللہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ نہیں ثابت کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، مرجیہ ہونے کی بھی آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے مسترب الروایت والی جتنی بھی آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا سب کے جوابات موجود ہیں، لیکن مجھے افسوس آپ کی کم عقلی پر یہی ہے کہ آپ نے صرف اعتراض پڑھا ہے، اعتراض کا جواب نہیں پڑھا ہے۔ وہ کسی نے کیا بات کہی ہے کہ آدمی کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو اس کے اپنے حق میں ہو، تو آپ کو اعتراضات سچے لگ رہے ہیں تو آپ اعتراضات کو تو قبول کر رہے ہیں اور ان کو یہاں اعتراضات کو آپ لا کر کے ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو جوابات دیے گئے ہیں ان کو آپ کھا گئے، بیچ میں ان کو ہضم کر گئے، وہ چونکہ آپ کو ہضم ہونے والے نہیں ہے نا، تو اس لیے حالانکہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہیں یہ دوسروں کی الٹی کر رہے ہیں، مطلب جو دوسروں نے الٹی کی آپ نے چاٹ لی، وہ جو دوسروں نے اعتراضات کرتے ہوئے آئے ہیں وہی اعتراضات آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مرجیہ ہونے کی، مسترب الروایت، یہ جتنے بھی آپ اعتراضات کر رہے ہیں ان سب کے جوابات موجود ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو وہ تمام کتابیں بھیجوں گا، میں تمام کتابیں وہ آپ کو بھیجوں گا جس میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور جوابات دینے کے بعد پھر بھی اگر آپ وہی اعتراض کرتے ہیں تو آپ کی کم عقلی اور بے وقوفی پر مجھے افسوس ہے اور پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چلیے آگے چلیے، اور کیا ہے، ابو الکلام حد میں ہو، جی حد کی میں نے بات کہہ دی ہے،
क्या लड़की या लड़के की शादी पर हल्दी लगाना चाहिए? भाई आजकल जो हल्दी मेहंदी की जो रस्में हो रही हैं उनके अंदर बेशुमार खुराफात होती हैं, बेशुमार गलत चीज़ें उनके अंदर होती हैं, इसलिए नहीं लगाना चाहिए, उलमा ने मना फरमाया। तो हल्दी मेहंदी की जो रस्म है उससे बचना चाहिए। क्या कह रही है आवाज़ खान? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ज़ेर नाफ के बाल 40 से ज़्यादा दिन हो जाए तो क्या हुक्म है? भी फिर उससे नमाज मकरू होती है आदमी की, आदमी गुनहगार होता है और नमाज मकरू होती है, तो इसलिए 40 दिन से पहले पहले साफ़ करने का हुक्म दिया गया है। मैं बेदार करूँगा, क्या सफ़र में भी पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं? जिन्हें सफ़र में पूरी नमाज से मुराद अगर आपकी ये है सुन्नतें भी नवाफिल भी, तो वो तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन फ़र्ज़ में 4 रकात वाली नमाज आप 4 नहीं पढ़ सकते, 2 ही पढ़ना लाजिम है। अगर आपने 4 पढ़ी है तो आपको दोबारा 2 पढ़नी पड़ेगी। आगे चलिए। अबुल कलाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अबुल कलाम, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। साहिब आलम, क्या करें अगर कोई हदिया देता है तो लेने को हदिया देना ज़रूरी नहीं? ऐसा नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है। मसला यही तो है, किसी ने दे दिया तो उसका एहसान है, लेकिन वापसी में मुझे मिलेगा इसका भी वो नहीं है। और मुझे किसी ने हदिया दिया है तो बदले में मैं भी दूँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जो आपको हदिया देते आप कबूल फरमाते और कभी कभी उसका बदला भी इनायत फरमाते। तो आदमी देना चाहे खुशी से दे देवे, लेकिन इस वजह से कभी इसने मुझे दिया मैं इसको दूं, या मैंने इसको दिया है तो बदले में मैं भी मतलब ये भी मुझे दे, तो ये गलत बात हो जाती है। ये नहीं, हदिया तो आदमी बगैर लालच के देना चाहिए। सामने वाले ने दे दिया तो खुशनसीबी है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खातून को पर्दे की सहूलत होने के बावजूद बेपर्दा नौकरी करने का हुक्म क्या है? नाजायज़ है वो नौकरी कि जिसमें औरत को बेपर्दा होना पड़े, उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, पर्दे में है तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया हज़रत, अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल के ऊपर आए हैं। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए, सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम हो गया है 1 घंटा 6 मिनट का, तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं? जी चलिए, माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे वालिद साहब की क़िरात से हुई थी, और इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम भी वालिद साहब के जो है कुछ नातिया अल्फाज हैं, तो उन्हीं अशार पर हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी कर लेते हैं। चलिए, अभी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बस आप वालिद साहब की ये उम्दा आवाज़ में कुछ अशार सुन लीजिए, मुलाज़ा फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के इस प्रोग्राम को शौक़ से सुनने के लिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए दिल चाहा कि कुछ नातिया कलाम जो हैं अल्लाह की रज़ा के लिए आप हजरात के सामने पेश करूं। हो कबूल हो कबूल हो कबूल या रब। देखिए, इन अल्फाज के अंदर सादगी है, मगर इस दुआ का अल्लाह से डायरेक्ट रिश्ता है। हो कबूल हो कबूल हो कबूल या रब, हमें दौलते दीन हो या रब। इलाही दीन और दुनिया में इज्जत दे। आमीन। इलाही दीन और दुनिया में इज्जत दे। इलाही जोर कमज़ोरों को बेचारों को सेहत दे। आमीन। इलाही जिसने खींची हो मुसीबत, इलाही जिसने खींची हो मुसीबत, उसको राहत दे। इलाही रिज्क दे, रोज़ी दे और रोज़ी में बरकत दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। इलाही पर्दा रख ले कब्र में हर एक मुसलमान का। बेशक। इलाही पर्दा रख ले कब्र में हर एक मुसलमान का। इलाही हो अंधेरे में उजाला नूर ईमान का। आमीन। कुछ नात के नातिया कलाम समात फरमाइए। चंद अल्फाज हैं जो आपके नज़र करता हूँ। काबे पे पड़ी जब पहली नजर,
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خبر مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ کلموں کا تقاضا یاد رہا، کلموں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خواب بیدار جب بیدار ہوئے، سجدوں کی طرف اللہ اللہ، سجدوں کی طرف اللہ اللہ، سر اپنا اٹھانا بھول گئے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جس وقت دعاؤں کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گئے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا ہوش مجھے، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واقعی اس نظم کے اندر جو ہے وہ حقیقت میں ترجمانی کی گئی ہے کہ جب بندہ اس در پہ پہنچتا ہے، اس الہ العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جب پہلی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو آدمی اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے کیا مانگنا ہے اور کیا مجھے مانگنا چاہیے۔ وہ ایک منظر ہی الگ ہے۔ جن لوگوں نے وہاں جا کے اس کو دیکھا ہے، جنہوں نے اس کو محسوس کیا ہے، وہ ایک محسوس کرنے والی چیز ہے، بیان سے باہر ہے کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو بندے کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ اس کو کوئی آج تک ایکسپلین ہی نہیں کر پایا، اس کو سمجھا ہی نہیں پایا ہے، بلکہ جو وہاں پہنچتا ہے اس کے دل کی کیا رقت آمیز کیفیت ہوتی ہے، تو یہ بندہ بس وہی جانتا ہے کہ جو دیکھتا ہے۔ اور جو وہاں جانے والے ہیں، جو دیکھ کے آتے ہیں، یہ ان سے پوچھے گا تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ گھر جس کی عظمتیں قرآن کریم میں ہیں، حدیث میں ہیں، جس کی عظمتیں، جس کو دیکھنے کو ہر آنکھ ترستی ہے۔ یہ نظم کے اندر بہت ساری بہترین باتیں بتائی گئی ہیں، کہی گئی ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر کسی کو وہاں جانا نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کی زیارت کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے، اور اس کے تمام سامان جو بھی ہیں، جو بھی ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پیدا فرمائے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پہ جا کر کے، آپ کے روضہ مبارک پر جا کر کے بذات خود صلاۃ السلام پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ تمام راستے ہمارے لیے آسان فرمائے جو وہاں تک جانے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو وہاں جانا مل گیا تو سمجھے اس کی تو مقدر سنور گئے اس کی، اور کامیابیوں نے اس کے قدم چومے۔ جس کو اللہ کے شہر میں جانا نصیب ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا نصیب ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ والد صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں یہ کچھ نظم والے الفاظ کہے ہیں، تو امید ہے آپ حضرات کو پسند آئے ہوں گے۔ تو بس آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کیجئے ہمارے حق میں بھی، والد محترم کے حق بھی، اور پوری امت کے حق میں کہ پھر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے، اور سب کی مشکلوں کو آسان فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سب کی جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ تو چلیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معمور بدر، اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر۔